حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا داد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن یہود کے علماء میں سے ایک عالم جو کہ توریت کا قاری تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس عالم نے سورہ یوسف سن کر عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سورت سکھائی ہے۔ وہ یہودی عالم حضور کا ارشاد سن کے حیران ہوا اور یہودیوں کے پاس آ کر کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو، خدا کی قسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں ان باتوں کی تلاوت فرماتے ہیں جو توریت میں موجود ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک گروہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور انہوں نے حضور کے اوصاف کو پہچانا، مہر نبوت کی زیارت کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ ہمیں آپ سورہ یوسف سنائیں۔ حضور نے سورہ یوسف سنائی انہیں، تو انہوں نے سورہ یوسف کو سن کر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ برکت اس صورت میں بڑے پیارے پیارے مضامین بیان فرمائے گئے، اور قرآن پاک نے اس کو نحن نقص علیک احسن القصص کہا کہ محبوب ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ سناتے ہیں۔ تو جو قرآن کے واقعات ہیں، قرآنی قصے ہیں، اللہ تعالی جن کو فرمائے کہ یہ احسن القصص ہے، سب سے اچھا قصہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت اور اس واقعے کا کیا عالم ہوگا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی کو تفصیل سے بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں یہودیوں کے لیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی نشانیاں ذکر کی گئیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے وہ تمام کے تمام مرد تھے، اللہ نے کسی عورت کو نبوت عطا نہیں فرمائی۔ یہ مردوں کے اوصاف میں ایک بڑی خوبی ہے کہ منصب امامت اور منصب نبوت یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی طرف ہی رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کثیر حکمت ہے اس میں۔ ظاہر ہے کہ ایک مرد کا جا کر تبلیغ کرنا، مختلف سفر کرنا اور بہت سارے ایسے معاملات جو ظاہر ہے کہ عورت کی شرم و حیا اور اس کے پردے کے تقاضے کے خلاف ہوتے ہیں، تو لہٰذا مردوں کو یہ سعادت عطا فرمائی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین، یعنی جو نبی تھے وہ سارے مرد ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کے جو منصب، یعنی جماعت جب ہوتی ہے تو منصب امامت بھی اللہ تعالیٰ نے، منصب امامت اور خلافت یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے ہی تجویز فرمایا۔ باقی رہا کہ دین کی تبلیغ کرنا، وعظ و نصیحت کرنا، تو وہ مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ مرد جو ہے وہ مردوں میں کرے، خواتین جو ہے وہ باپردہ سن سکتی ہیں، اور اگر خواتین کی تبلیغ کریں، درس وغیرہ کریں، تو پھر وہ خواتین ہی تک محدود رہے، ان کی آواز بھی باہر نہ جائے، اس کا بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چلیے ضمناً یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات خواتین کے میلاد کی محافل ہوتی ہیں، لوگ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر مرد نعت پڑھ رہے ہیں تو عورتوں کو بھی پڑھنی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ثواب ہے ان کے لیے بھی اگر وہ حسن نیت کے ساتھ پڑھیں۔ لیکن اس میں ایک چیز کی احتیاط ضروری ہے کہ خواتین جب نعت وغیرہ پڑھیں یا میلاد میں بیان وغیرہ کریں تو ان کی آواز ان خواتین تک محدود رہنی چاہیے، ان سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ آج ہمارے یہ ہو گیا کہ ساؤنڈ سسٹم پہ خواتین نعت پڑھتی ہیں، اگر ایک کمرے کے اندر محفل ہو رہی ہے، ایک گھر کے اندر میلاد ہو رہا ہے، ایک گھر میں درس ہو رہا ہے، تو وہ فلیٹ میں اگر ہے تو پورا فلیٹ اس کو سن رہا ہے، باقی روڈ پہ ٹینٹ وغیرہ لگا کے ہو رہا ہوتا ہے تو آنے جانے والا ہر بندہ سن رہا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ میلاد کرنا درست ہے، درس و بیان درست ہے، عمل غلط ہے ان کا۔ یہ آواز دوسرے سے پہنچنا، تو آواز اتنی رکھی جائے مائک کی کہ بس وہ وہیں تک جو لوگ موجود ہیں انہیں تک آواز دے، خواتین تک اس کے باہر آواز نہ جائے، ورنہ پھر یہ ہے کہ میلاد اپنی جگہ اچھا کام ہے، لیکن جو اس میں خرابی آئے گی اس خرابی کو دور کیا جائے گا۔ ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو کیا کریں گے؟ ناک کاٹیں گے؟ کیا کریں گے؟ مکھی اڑائیں گے نا۔ تو ظاہر ہے کہ حضور کا میلاد، حضور کی تاریخ، حضور کی نعت پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن اگر کہیں اس میں خرابیاں آ گئی ہیں تو ان خرابیوں کو دور کیا جائے گا، نہ کہ میلاد کو ختم کیا جائے گا۔ ایک اور مثال سے سمجھ لیجیے کہ مسجد میں چپل چوری ہو جاتی ہے تو کیا مسجد بند کر دیں گے؟ کیا کریں گے؟ چپل چور کو پکڑیں گے یا حفاظت کے لیے کوئی اور انتظام کریں گے؟ تو یہی معاملہ ہے کہ اگر کہیں اسلام میں یا دین کے بارے میں کوئی غلط بات کوئی لے کر آ جاتا ہے تو اسلام پر طنز نہیں کیا جائے گا، اسلام کو تنقید کا نشانی نہیں بنایا جائے گا، بلکہ جو غلط بات داخل ہوگی اس غلط بات کو بولیے نکالا جائے گا۔ اسلام اپنی اصل کے ساتھ، دین اپنی اصل کے ساتھ اپنی جگہ پر بولیے باقی رہے گا۔ اسی ضمن میں ایک اور بات سن لیجیے، خواتین بعض اوقات تراویح کی جماعت کروا رہی ہوتی ہیں یا صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروا رہی ہوتی ہیں، خواتین کے لیے جماعت ہے ہی نہیں۔
خواتین کے لیے بولیے جماعت نہیں ہے، جماعت اس اعتبار سے کہ خاتون ہی امام ہو اور خاتون ہی مقتدی ہو، تو ایسا جو ہے وہ بالکل ممانعت ہے اس کی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر عورتیں پڑھ بھی لیں گی تب بھی وہ مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اگر عورتوں نے پڑھ بھی لی اس نماز کو، پڑھ لیا تو نماز ان کے ذمے واجب الاعادہ ہوگی، تو اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ تو لہذا یہ صورت جو ہے وہ بعض اوقات خواتین گھروں میں تراویح پڑھا رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروا رہی ہوتی ہیں، تو نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کہیں پہ ایسا انتظام ہے کہ خواتین باپردہ تشریف لاتی ہیں اور امامت کروانے والا مرد ہے، مرد بھی نماز پڑھ رہے، عورتیں الگ سے ایک جگہ پر کھڑے ہو کے باپردہ جیسے یہاں پر الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے، تو پھر وہ ایک الگ صورت ہے، کیونکہ امامت یہاں مرد کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر خواتین اگر وہاں پر آ جاتی ہیں جہاں پہ جیسے تراویح وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، مرد امام قرآن سنا رہے ہیں، تو پھر وہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، چاہے وہ عشاء کی ہو، چاہے تراویح ہو، چاہے وتر ہو، عورتوں کے لیے پھر یہ جائز ہو جائے گا، جیسا کہ حرم شریف میں ہوتا ہے، مکہ مدینے میں ہوتا ہے، مختلف جگہوں پر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں پاکستان کی مجبوری ہے کہ ہمارے یہاں مساجد میں خواتین کے لیے نماز کی جگہ نہیں بنائی جاتی، ورنہ دنیا بھر کا اگر آپ سفر کریں ہر مسجد میں خواتین کا ایک پورشن ہوتا ہے کہ وہ اگر جماعت ہو رہی ہے تو وہاں کے جماعت سے باقاعدہ پردے میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو ہم خواتین کو بازار بھی بھیجیں گے شاپنگ کے لیے، ہم خواتین کو اسکول بھی بھیجیں گے، ہم خواتین کو ہر جگہ بھیجیں گے، مسجد میں نہیں، مسجد میں کیا کروں گی جا کے، عورت تو گھر پہ نماز پڑھے، تو بھائی آپ کپڑے بھی گھر پہ لا کے دیجئے نا اسے، اسکول کے معاملات بھی آپ نپٹائیے، سودا صرف راشن یہ بھی آپ لے کر کے آئیے، سارے کام عورت ہو، اور جب نماز کی بات نہ نماز پڑھنے نہیں جانا، نماز پڑھنے نہیں جانا، گھر پہ نماز پڑھو، اس چکر میں بیچاری خواتین گھر کے کام کا دیگر چیزوں میں عشاء کی جماعت اور بعض اوقات خواتین کے اثر کی تراویح لے جاتی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو دین اپنی اصل کے ساتھ ہے نا، اس کو اس کی اصل کے ساتھ باقی رکھا جائے۔ اگر کہیں خرابی ہے، بے پردگی اگر ہوتی ہے، کوئی اور معاملات ہے، تو ظاہر خواتین کو منع کیا جائے گا اس میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو اصل جو ہے دین کی اس کو باقی رکھا جائے گا۔ تو وہ لوگ حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہاں میں نے آپ کو عرض کیا کہ عورتوں کو نبوت نہیں ملی، جتنے بھی اللہ کے نبی ہوئے وہ سب کے سب مرد ہوئے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام ان کی قوموں کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اس صورت کے آخر میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس میں ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را حروف مقطعات، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کے معنی مراد کو بہتر جاننے والا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب یہاں ایک بات اور، قرآن پاک نازل کیے گئے عربی میں، کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ تو نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا، فقط پڑھنا مقصد نہیں ہے۔ پڑھنا باعث ثواب تو ہے، لیکن جو باعث ہدایت اور رحمت ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا۔ عربی اگر نہیں آتی آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، ورنہ اب تو بہت سارے علماء کے یوٹیوب پر جو ہے مطلب وہ سوشل میڈیا پہ پورے درس موجود ہیں، آیت کے آیت، یا مطلب ہمارے چینل پر اگر آپ آ جائیں مفتی محمد اسحاق مدنی پر، تو وہاں بھی ہمارے پچھلے کوئی مطلب 5-6 سال کے درس موجود ہیں، اور ہر سال ظاہر ہے کہ وہ درس جو ہوتا ہے اس کا ایک انداز الگ ہوتا ہے۔ تو اس سال بھی جتنے بھی درس ہمارے اب تک ہوئے وہ تمام کے تمام وہاں پہ اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، تو سنا جائے باقاعدہ، بار سنا جائے، تاکہ قرآن کے تقاضے کیا ہیں ان چیزوں کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملے۔ تو چاہے وہ عربی میں نازل ہو قرآن پاک، لیکن ہمارے پاس آپشن موجود ہے اردو میں ترجمے میں سننے کا، پڑھنے کا، تو لہٰذا یا تو پڑھیں، اور اگر پڑھنا ممکن نہیں ہے تو باقاعدہ سنیں۔ لیکن سننے کا مطلب یہ کہ باقاعدہ سنیں، چاہے وہ 4 آیت سنیں روزانہ، 5 آیت سنیں، 10 آیتیں سنیں، توجہ سے سنیں، اور سننے کے بعد جو نکات ہیں ان کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، لہذا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کی وحی بھیجی کہ اس کے سامنے ہم تمہارے سامنے سب سے اچھا واقعہ بیان کریں، اگرچہ آپ اس سے پہلے اس واقعے کی خبر نہ رکھتے تھے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اب آپ کو سنایا، اس سے پہلے آپ اس واقعے کے بارے میں خبر نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم جب حضور کو عطا فرمایا حضور کو عطا ہوا، اور یہی علم غیب کا تقاضا بھی ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ جیسے اللہ کا علم ویسے حضور کا علم، تو ظاہر ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا علم غیب کے اعتبار سے۔ علم غیب پر عقیدہ مسلمانوں کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے،
تمام غیب اسی کے قبضے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا جتنا چاہا اپنے نبیوں کو عطا فرمایا، اور سب سے زیادہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اب وہ کتنا زیادہ ہے، جزئی ہے کہ کلی، اس بحث میں اور آپ نہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا عطا فرمایا، جو عطا فرمایا، یہ دینے والا جانتا ہے اور لینے والا جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماں کے پیٹ سے علم غیب لے کے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا جتنا چاہا جو چاہا، یعنی حضور کو عالم ارواح میں عطا فرما دیا، ماں کے شکم میں عطا فرما دیا، بچپن میں عطا فرما دیا، اعلان نبوت سے پہلے عطا فرمایا، بعد میں عطا فرمایا۔ ہم اس بحث میں پڑھیں ہی نہ، ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علوم سے نوازا، علم غیب سے نوازا۔ غیب کا مطلب پوشیدہ خبریں، چھپی ہوئی خبریں، یعنی اتنا نوازا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی خبریں تو دی ہی، جنت کی خبریں بھی عطا فرمائی، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کی خبریں ارشاد فرما دی، قرب قیامت میں کیا کیا ہوگا بیان فرما دیا، یہاں تک کہ حضور نے قیامت کا دن بھی بیان فرما دیا۔ کیا دن ہوگا؟ جمعے کا دن۔ تاریخ کیا ہوگی؟ 10۔ مہینہ کون سا ہوگا؟ محرم۔ جگہ بتا دی، مقام سب کچھ بتا دیا، جنتی کس طرح جنت میں جائیں گے، جہنمی کس طرح، حضور نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ میدان محشر کا نقشہ، ایک چیز نہیں بتائی، سال آئے گی کس سال، باقی سب بتا دیا، کیونکہ قرآن پاک میں کہ ان اللہ عنده علم الساعہ یا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہ، کہ قیامت اچانک سے آئے گی۔ تو حضور اگر یہ بھی بیان فرما دیتے تو پھر وہ جو اچانک آنے والا معاملہ ہے وہ باقی نہ رہتا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چاہا جتنا چاہا جو چاہا اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ اور پھر وہی والی مثال جو ہم نے 2 دن قبل دی تھی کہ ساری مخلوق کا علم جو ہے وہ اگر سمندر ایک تصور کیا جائے اور اس سمندر میں ایک پرندہ آ کر چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے، تو ایک پانی کا قطرہ یہ ساری مخلوق کا علم ہے، اور وہ سمندر وہ کیا ہے بولیے؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے، کیونکہ سمندر کی کوئی حد ہے، سمندر کا کوئی کنارہ ہے، یہ حضور کا علم ہے۔ اللہ کا علم کو سمندر سے تشبیہ دینا یہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ اللہ کا علم کناروں سے یا حد بندی سے پاک ہے، وہ لامحدود علم ہے۔ حضور کا جو بھی علم ہے وہ محدود ہے، وہ محدود کتنا ہے میں اور آپ نہیں جانتے۔ سمندر کی مثال بھی اسے سمجھانے کے لیے میں اور آپ اپنی عقل کے مطابق دیکھ سکتے ہیں، ورنہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اسے محبوب کو کیا کیا علوم، کیا کیا غیب علوم کی خبریں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اور یاد کیجئے کہ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ میرے والد، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو دیکھا کہ میرے لیے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اور یہ خواب آپ نے دیکھا جمعہ کی رات، شب جمعہ، اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ وہ رات شب قدر تھی۔ جب آپ نے خواب دیکھا وہ شب قدر تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ستاروں کی تعبیر آپ کے 11 بھائی ہیں، چونکہ 12ویں آپ تھے، 11 بھائی ہیں آپ کے، اور سورج آپ کے والد ہیں اور چاند آپ کی والد ہے جن کا نام راحیل تھا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، چاند سے مراد آپ کی خالہ ہے۔ تو یہ سارا معاملہ دیکھا آپ نے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، تعظیم کا تھا۔ سجدہ کون سا تھا؟ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے بھائیوں نے اور والد اور خالہ نے سجدہ کیا، جو ذکر ہے، یہ سجدہ کون سا تھا؟ تعظیم کا۔ سجدہ عبادت کبھی کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہوا، سجدہ عبادت فقط اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تعظیم کا سجدہ گزشتہ امتوں میں جائز تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت میں سجدہ تعظیم کو بھی حرام فرما دیا، یعنی تعظیم کا سجدہ بھی اب کسی کو نہیں کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کا، اور تعظیم کا سجدہ مخلوق میں کسی کو نہیں کیا جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بعض صحابہ نے آ کر یس کہتے یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس آ کے وہ ہرنیاں، جانور آپ کے قدموں پہ سر رکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم آپ کو تعظیم کا سجدہ کریں، تعظیماً سجدہ کریں، جیسا جھکتے ہیں ہم تعظیماً سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہر عبادت میں تعظیم ہوتی ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور یعنی یوں سمجھیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے ہاتھ باندھے ہوئے،
تو اللہ کے لیے میں عبادت کر رہا ہوں ہاتھ باندھ کے، یہ کیا ہے؟ عبادت بھی ہے اور تعظیم بھی ہے، کیونکہ اگر تعظیم نہیں ہوگی تو عبادت نہیں ہوگی۔ کوئی کہے کہ ٹھیک ہے نماز پڑھو مگر میں عبادت کی نیت مگر تعظیم کی نیت نہیں ہے، تو عبادت کا معنی یہ کہ انتہائی درجے کی تعظیم کے ساتھ اپنے آپ کو عبادت کے لیے پیش کر دینا۔ یہ سب سجدہ کرتے ہیں، زمین پہ سر رکھتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ عبادت کا قصد بھی ہوتا ہے اور اللہ کی تعظیم کا ارادہ بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بالکل درست بات ہو گئی۔ لیکن اب میں نے ایسے ہاتھ باندھے میں اور اپنے والد کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میں ہاتھ باندھ کے اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میں ہاتھ باندھ کے کسی عالم صاحب کے سامنے کھڑا ہوں بس ہاتھ باندھ کے ادب سے، تو یہ کیا ہوگا؟ عبادت ہوگی؟ یہ تعظیم ہے، اس میں عبادت نہیں ہوتی۔ تو ہر عبادت میں تعظیم، بولیے ہر عبادت میں تعظیم ہے، مگر تعظیم میں عبادت نہیں ہوتی۔ یہ فرق اگر پیش نظر رکھیں گے سارے اطلاع دور ہو جائیں گے۔ لوگ کہیں گے ہاتھ باندھ کے سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ہاتھ کھول کے پڑھ دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ کھول کے پڑھ لیں بھائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ سر جھکا کے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو سر اٹھا کے پڑھ لیں بھائی۔ بھائی عبادت کا معنی الگ ہے، تعظیم کا معنی الگ ہے، فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ اگر مجھے اپنے والدہ کے ہاتھوں کو چومنا ہے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینا ہے، تو میں کیا کروں؟ امی میں جھکتا تو نہیں ہوں، جھکوں گا تو تعظیم ہو جائے گی، لہذا اپنا ہاتھ اوپر کرو تاکہ میں اپنا سر نیچے کر کے آپ کو بوسہ نہیں دوں، اوپر سر کر کے بوسہ دوں، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنے شیخ کے ہاتھ چومتے ہیں، اپنے استاد کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، اپنے والد محترم اور والدہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کو جھکنا پڑے گا۔ ماں کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، وہ تو سعادت کی بات ہے۔ امی کو کیا کہیں گے؟ امی میں آپ کے لیے 4-5 فٹ کا تخت بناتا ہوں، آپ اس کے اوپر چڑھیے گا اور لیٹیے گا تاکہ میں سیدھا آ کر آپ کے قدموں کو بوسہ دوں، کیونکہ میں جھکوں گا تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ جھکنا تو اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو کنفیوز نہ کریں، عبادت کا معنی الگ ہے اور بولیے تعظیم کا معنی الگ ہے۔ اور اصول کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، یہ اصول ہے کہ ہر ایک کا عمل اس کی نیت کے مطابق ہے، اور جس کی جو نیت کرے گا اپنی نیت کا اجر وہ پائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو لہذا اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت معاذ بن جبل یمن گئے، وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ وہاں کے سرداروں اور بادشاہوں کو وہاں کا کلچر تھا کہ سجدہ کیا جاتا تھا، وہاں کے سرداروں کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ آپ جب واپس تشریف لائے تو آتے ساتھ نبی مکرم علیہ السلام کے قدموں میں آ کے گر گئے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور میں نے دیکھا کہ وہاں جو تعظیم کے لائق سردار ہیں، وہاں کے جو بادشاہ تھے، ان کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ حضور ہمارے سامنے آپ سے بڑھ کے تعظیم کا اور کون ہوگا؟ آپ سے زیادہ ہم تعظیم کس کی کریں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، اگر مخلوق میں سے کسی کو میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اگر حکم دیتا، کیا بولیے؟ اگر بولیے ذرا، اگر حکم دیتا تو بیوی کو کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کے احسانات بہت زیادہ ہیں عورت پر، لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کس کو سجدہ نہیں ہے۔ لیکن وہ سجدہ جو حضور حکم دیتے اگر، تو سجدہ عبادت کا ہوتا، تعظیم کا ہوتا، تعظیم کا ہوتا کہ شوہر کا حق بہت زیادہ ہے، شوہر کی تعظیم بہت زیادہ ہے، اس لیے حکم دیا جاتا۔ لیکن حضور نے منع فرما دیا کہ اس امت میں سجدہ تعظیم بھی جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا۔ اب جب والد کو خواب سنایا آپ نے تو والد محترم نے کیا کہا؟ قال یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، فیکید لک کیدا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اب مداخلت کریں گے کہ سازش کریں گے، میں اس پہ بات نہیں کرتا، کیا کریں گے؟ فیکید لک کیدا، وہ سازش کریں گے۔ سمجھدار لوگوں کے لیے میں نے بات کی ہے، مداخلت ہوگی یا سازش ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، کہا کہ بھائیوں کے سامنے بات ذکر نہیں کرنا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی سازش کریں۔ اب مداخلت پہلے ہوگی یا سازش پہلے ہوگی، یہ قابل توجہ بات ہے یہ۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری آیت مبارکہ۔ فرمایا کہ میرے بیٹے اپنے بھائیوں سے ذکر نہیں کرنا۔ اب یہ خواب، کیونکہ اللہ کے نبی تھے یعقوب علیہ السلام، اسرائیل آپ کا لقب ہے اور آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، قرآن پاک میں بار بار ذکر آیا۔ تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا کہ اپنے بھائیوں سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا۔ ہاں، اب نتیجہ کیا ہوگا اس خواب کا؟
کہ اسی طرح تمہارا رب تمہارا انتخاب فرما لے گا، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت عطا فرمائے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا، اور تم پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے تم سے پہلے تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم و اسحاق پر اپنی نعمت کو مکمل فرمایا، بے شک تیرا رب علم والا حکمت والا ہے۔ یعنی آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اب حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانی ہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر یہ احسان فرمایا اور مجھ پر، یعنی مجھ پر کیا احسان تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے کیا نبوت عطا فرمائی، اب میری اولاد کو بھی اللہ نبوت عطا فرمائے گا۔ یہ وہی احسان و مہربانی ہے جو حضرت اسحاق علیہ السلام پہ ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوا۔ حضرت ابراہیم کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک حضرت اسماعیل ہے، ایک حضرت اسحاق ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے سارے بنی اسرائیل کے نبی آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فقط میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے عرب کی طرف۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ کہ نبوت کے لیے منتخب فرمانا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی سعادت عطا فرمائے گا۔ کیا سعادت ہے؟ کہ اولاد کثرت سے ہوگی، خدمت گاروں اور پیروی کرنے والوں کی کثرت ہوگی، مال اور شان و شوکت میں وسعت ہوگی، مخلوق کے دل میں عظمت و جلال کی زیادتی ہوگی، اچھی ثناء اور تعریف، یہ دنیا کی نعمت ہے جو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور آخرت کی سعادتیں کثیر علوم اللہ عطا فرمائے گا، اچھے اخلاق عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں استغراق عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ آپ پر یہ تمام نعمتیں اور رحمتیں فرمائے گا۔ مفسرین نے باقاعدہ اس کو لکھا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ، بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور یاد کرو جب اس کے بھائی بولے بے شک یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے والد ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا چونکہ انتقال ہو گیا تھا، یہ 2 بھائی تھے، ایک جو ہے وہ بنیامین اور ایک یوسف، یہ 2 سگے بھائی تھے، باقی جو 10 بھائی تھے یہ ستیلے تھے۔ تو وہ جو 2 تھے نا، یعنی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام عمر میں بڑے تھے، بنیامین چھوٹے تھے، اور باقی بھائیوں میں یہ دونوں بھائی چھوٹے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ محبت فرماتے تھے، کیونکہ ماں کا انتقال ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ بچپن میں کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے تو ویسے ان لوگوں کی توجہ ان کی طرف زیادہ چلی جاتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے بڑا پیار کرتے تھے، تو بھائیوں نے کہا کہ یوسف سے نا اور بنیامین سے ابا بڑا زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کی محبت میں یہ ان کو جیلیسی ہوئی، حسد پیدا ہو گیا دل کے اندر، اور یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کو نعمت دی جاتی ہے اس سے حسد کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ علم آ جائے اس کے ہم پلہ لوگ جو ہے وہ حسد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو خاندان کے اندر کوئی عزت مل جائے، کوئی شہرت مل جائے، کوئی دولت مل جائے، مکان اچھا چل جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، تو لوگ اس سے جیلیسی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حسد یہ اچھی بات نہیں ہے، حاسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ حسد کیا ہے؟ اس سے نعمت چھن جائے مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ کیا ہے؟ حسد ہے، جیلیسی۔ یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اسی میں انسان مر جاتا ہے کہ او ہو وہ اتنے اوپر چلا گیا، میں کہاں رہ گیا۔ اس کے مقابلے میں ہے رشک، غبطہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اپنی رحمت سے اس کو نوازا ہے، اپنے فضل سے مجھے بھی عطا فرما دے۔ یہ اچھی بات ہے، یعنی اس سے نعمت کے زوال کی تمنا نہیں کرنی ہے۔ اب کیا تمنا ہے؟ یا اللہ تو نے اس کو دیا مجھے بھی عطا فرما دی، اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ حاسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اللہ نے اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا، وہ جیلیسی کے اندر گھٹ گھٹ کے اس آگ میں جل کے مر جاتا ہے وہ، اور حسد کرنے والا کبھی ترقی نہیں پاتا۔ ہاں اگر وہ رش کرتے یا اللہ تو نے اس کو دیا مجھے بھی عطا فرما دے، سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے، اس نے اس کو عطا کیا، آپ کو بھی عطا فرما دے گا، لیکن مانگے بندہ تو اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ اقتلوا یوسف، کہا کہ ایک کام کرتے یوسف کو قتل کر دیتے، اب اطرحوہ ارض یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، ایسے کہتے یوسف کو مار دیتے یا کہیں زمین میں پھینک کے آتے تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے، اور اس کے بعد تم توبہ کر کے نیک ہو جانا۔
من بعدہ قوم صالحین، اس کے بعد یعنی یہ کر لو اور اس کے بعد توبہ کر لینا، نیک ہو جانا، یہ انہوں نے ارادہ کیا۔ اور یہ کیوں کر رہے تھے وہ؟ صرف اور صرف اس لیے کہ باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، والد ان سے زیادہ توجہ رکھتے ہیں کہ ہم پر زیادہ توجہ کریں، بس یہی بات تھی۔ اور پھر یہ ان کے ذہن کے اندر تھا کہ مارے اس کو، کس طرح مارنا ہے کہ میں دور دراز زمین میں پھینک کر آ جائے، کوئی بھیڑیا کوئی درندہ کھا لے گا ان کو، یا پھر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کنویں میں ڈال دیں یا قتل کرنے کچھ کر دیں اس طرح سے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ نہ 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 لا تقتلوا یوسف، یوسف بھی تمہارا بھائی ہے نا، تم قتل نہیں کرو اس کو۔ فی غیابت الجب یلتقط بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، اس کو کسی تاریک کنویں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کوئی مسافر آئے گا، قافلہ آئے گا، اس کو لے کر چلے جائے گا، کہیں جا کے بیچ دے گا۔ اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کر لو، قتل نہ کرو اس کو، قتل اچھی بات نہیں ہے۔ باپ کی توجہ چاہتے ہو نا تو قتل کرنے کا فائدہ نہیں کوئی، انہیں تھوڑا دور کر دو، کوئی قافلہ آئے گا مسافروں کو لے کے کسی اور ملک چلا جائے گا تو بس ٹھیک ہے، باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، لیکن مارنا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ اس نے اپنی طور میں مشورہ دیا۔ اب اس پر متفق ہو گئے، کہا یہ کر لیتے ہیں۔ اپنے والد کے پاس آئے، یہ لوگ جاتے تھے اپنی بکریاں وغیرہ لے کر جنگلوں کی طرف، صبح صبح شام کو واپس آتے تھے، تو والد سے کہا کہ قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون ارسل معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون، کہنے لگے کہ اے ہمارے والد آپ کو کیا ہو گیا، آپ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتماد ہی نہیں کرتے، ہم پر اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اسے نا غدا معنا کل ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا تاکہ یہ پھل کھائے گا، وہ جنگل میں کھیلے کودے گا، ہم اس کا خیال رکھیں گے اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیجیے گا، چلے جائیں گے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، دیکھیے اللہ کے نبی کا علم کیا ہوتا ہے۔ فرمایا انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، فرمایا کہ تمہارا اسے لے جانا مجھے غمگین کر دے گا، یعنی یہ چلا جائے گا تو میرے پاس ہوتا ہے تو میرا دل بہلا ہوا ہوتا ہے، میں ساتھ ہوتا ہوں، چلا جائے گا تو اس کی دوری مجھ سے برداشت نہ ہوگی، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے اس پورے واقعے میں اس بات کو، کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہ تم اس کے کھیلنے کودنے میں اس سے بے خبر ہو جاؤ اور اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ قالوا لئنک لذئب، اور ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے سے بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبہ، ہم ایک جماعت ہیں اور ہم موجود ہوں گے، انا اذا لخاسرون، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اگر بھیڑیا کھا جائے گا ہم تو بڑے خسارے میں، ہم تو کسی کام کے نہیں ہیں۔ پھر اب یہ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابة الجب، پھر جب وہ اسے لے کر چلے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ فی غیابت الجب، اسے ایک ایسے کنویں میں ڈال دیں گے جو تاریک ہوگا، واوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ تم ضرور انہیں ان کی حرکت یاد دلاؤ گے اس وقت جب وہ جانتے بھی نہ ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ساتھ وسلم وحی نازل فرمائی کہ آپ اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیے گا کہ آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں فرما رہا، کنویں میں ڈال لینا، یہ ان کا کام پورا ہو گیا یہاں پر، اب یہاں سے آپ کی ترقی شروع ہو رہی ہے، اب یہاں سے آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا یہی بھائی آپ کے سامنے ہوں گے اور آپ ہوں گے موجود، اور آپ ان کو پھر بتائیے گا کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، اور آپ کی وہ شان و شوکت ہوگی کہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ پہنچیں گے نہیں اس جگہ تک کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، اس وقت آپ ان کو یاد دلائیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ مطلب وہ ان کو جو ہے وہ کنویں کے اندر ڈالا، ہاتھ پاؤں باندھے، قمیص اتار دی اور نصف گہرائی تک پہنچے تو رسی چھوڑ دی تاکہ آپ پانی میں گر جائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پر پہنچے، انہوں نے آپ کو کنویں میں موجود ایک پتھر پر بٹھایا اور آپ کے ہاتھ کھول دیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام تھا آپ پر۔ اور بھائیوں نے کیا کیا کہ کنویں میں ڈال کر واپس ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کے بچے کا جو خون تھا بکری کے بچے کا وہ کرتے پہ لگایا اور والد کے پاس آ گئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے، عشاء یبکون، آہ و بکا کرتے ہوئے روتے والد کے پاس آئے۔ کیا کہ یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، کہنے لگے اے ہمارے والد ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور چلتے رہے، دور چلے گئے، یوسف کو اپنے سامان کے پاس ہم نے چھوڑ دیا، فاكله الذئب، اسے بھیڑیا کھا گیا،
وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، کاش آپ کسی طریقے سے ہماری بات کا یقین کریں اگرچہ ہم سچے ہیں۔ یہ بات کہنے لگے۔ یوسف علیہ السلام کے والد نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے کیا خوف ہے، یاد ہے آپ کو میں نے کیا کہا تھا؟ وہ یہ بھیڑیا کھا جائے گا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیسے بھیڑیا کھا جائے گا؟ تدبیر وہی ہوئی، ان کی جو تدبیر تھی وہ کیا تدبیر کی انہوں نے کہ بکری کو ذبح کیا اور وہ سارا معاملہ کرنے کے بعد آئے۔ یہاں پہ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص پہ جو خون لگا ہوا دیکھا نا، قمیص کو اپنے منہ پہ رکھا اور فرمایا، رونے لگے اور فرمایا کہ جو اللہ کا حکم ہے میں اس پہ راضی ہوں، لیکن فرمایا کہ عجیب بھیڑیا تھا، یوسف کو کھا گیا، اسے قمیص کو چھوڑ گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عجیب ہوشیار بھیڑیا تھا کہ وہ اس کی قمیص کو، اس کے کرتے کو چھوڑ گیا اور یوسف کو پورا کھا گیا۔ آپ سمجھ گئے کہ کیا بات ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے میں صبر کروں گا اور تمہاری ان باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، قمیص لے کر کے آئے جھوٹا خون لے کر۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، فرمایا کہ ہاں تمہارے دلوں نے ایک بات بنا لی ہے، میں صبر کروں گا اور تمہاری باتوں میں اللہ سے مدد طلب کروں گا۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، اب ایک قافلہ آیا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے آدمی کو بھیجا، جب اسے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس رسی کو پکڑ لیا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، جب اسے ڈول کو باہر نکالا کہنے لگا اوہ یہ تو بڑا ایک خوبصورت سا لڑکا ہے۔ وَأَصَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور یہ اب میرا سامان تجارت ہو گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کوئی بچہ قبضے میں آ جاتا تو مارکیٹ میں آ کے بیچ دیا جاتا تھا غلام بنا کر، تو اس نے کہا سفر کے اندر میرا نفع تو ہوا ہی ہوا، یہ ایک لڑکا میرے قبضے کے اندر آ گیا، اب اس کو بازار میں آ کے بیچوں گا، یہ میرا سامان تجارت ہوگا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اچھا اب دوسرے دن جو ہے وہ بھائی وغیرہ وہاں پر پہنچے، کنویں میں دیکھا تو یوسف موجود نہیں، لیکن قدموں کے نشان نظر آئے، تو وہ تھوڑا آگے پیچھے ہوئے تو انہیں قافلہ نظر آیا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک لڑکا تھا، تو لوگوں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں، بالآخر ان کے اصرار کرنے پہ کہا کہ میں ٹھیک ہے لڑکا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، ہم اسے واپس لے کے جائیں گے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہ سنو کہ یہ والد تک پہنچا دیں، یوسف کہے کہ میں یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں تو ان تک پہنچا دیں، تو کہا ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ یوسف علیہ السلام کو حکم تھا کہ خاموش رہیں، ان کو حکم تھا کہ خاموش رہیں، بس اپنے بھائیوں کی ان حرکتوں کو دیکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، کسی کام کا نہیں ہے، ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں، لیکن اس شرط پہ کہ تم اسے اس شہر سے باہر لے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کتنے میں؟ انہوں نے کہا ہم اس کی کوئی قیمت نہیں چاہتے، بس تھوڑی سی تم دے دو قیمت جو تمہیں سمجھ میں آئے۔ تو قرآن نے کیا کہا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور بھائیوں نے بہت کم قیمت چند درہموں کے بدلے انہیں بیچ دیا، اور انہیں اس میں کوئی رغبت تو نہیں تھی، انہیں مال تو چاہیے نہیں تھا، انہیں کیا چاہیے تھا؟ والد کی محبت، والد کی توجہ، تو وہ چاہتے تھے، مال دولت تو ان کو نہیں تھا کہ مطلب یوسف کو بیچ کر پیسے کما لیں۔ تو یہ سارا معاملہ ہوا۔ اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں سبحان اللہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو بیچا گیا مصر کے بازار میں، یعنی بھائیوں نے جو بیچا 20 درہم تھے، اور کہتے ہیں جب آپ کو مصر میں لے کر آئے، اس زمانے میں مصر کا جو بادشاہ تھا ریان بن ولید بن نزدان، اس کے پاس تمام خزانے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عزیز مصر تھا جو اس کا وزیر اعظم تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں جب بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں طلب ہوئی کہ آپ کو خریدے۔ خریدار نے قیمت بڑھائی آپ کی، کتنی قیمت بڑھائی؟ یہاں تک کہ آپ کے وزن کے برابر سونا، آپ کے وزن کے برابر چاندی، آپ کے وزن کے برابر مشک اور آپ کے وزن کے برابر ریشم قیمت مقرر ہوئی۔ قیمت دیکھیں کتنی مقرر ہوئی۔ بھائیوں نے کتنے 20 درہم میں بیچ دیا تھا آپ کو یہاں پر، لیکن قدر جانتے تھے بازار والے، قدر جانتے تھے مصر والے کہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں پر اس بولی کو، یعنی یوسف کو بیچے جا رہے ہیں تو ہلکی قیمت تو نہیں لگے گی نا کوئی، کہا جتنا آپ کا وزن تھا اس کے برابر سونا، اس کے برابر چاندی، اس کے برابر مشک اور اس کے برابر ریشم، چاروں وہ چیزیں ہیں کہ جن کا کوئی بدل و مقابل نہیں ہوتا، سونا، چاندی، ریشم اور مشک اس کے برابر۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 13 برس تھی، یا علماء نے فرمایا کہ 17 برس کی تھی۔ خریدا، اور جب اس نے یہ قیمت لگائی کہ میں ان کے وزن کے برابر 4 چیزیں کو ہے مقابلہ کرنے والا، اب اتنا ظاہر ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم ہو اور دوسری طرف عوام ہو اور خزانہ اس کے پاس ہو، تو اس نے کہا بھی یہ قیمت لگاؤں گا میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کے بھائیوں سے دور کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائے گا، اور یوسف علیہ السلام غلام بنا کر یہاں پہ لائے گئے تھے۔
مصر میں غلام بنا کے لائے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ساری مصر کی قوم کو آپ کا غلام بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا معاملہ ہے۔ اور جب غلام بنا کے لائے گئے نا تو مصر والوں کو جب قحط آیا، قحط سالی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کی عزت بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی غیرت فرماتے ہیں نبیوں کی عزت کے حوالے سے۔ اور آپ دیکھیے کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام غلام بنا کے لائے گئے، اللہ تعالیٰ نے 7 سال اس قوم پر قحط کو طاری فرما دیا۔ 7 سال تک 7 سال قحط میں مبتلا رہے وہ لوگ، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام جیل سے باہر تشریف لے اور پھر مسند پر بیٹھے، اور پھر آپ نے ان 7 سالوں کے اندر ان کے جانور، ان کی بکریاں، ان کے ریوڑ، ان کے مکانات، ان کی اولاد، یہاں تک کہ وہ سب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام بن گئے، جو تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ کل انشاءاللہ مزید اس بات کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔